بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا وحبیبنا محمد وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنی پہلی بیوی حضرت سارہ سے کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے وہ کافی غمگین رہتی تھی۔ جب آپ علیہ السلام کو آپ کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ سے اولاد ہوئی تو پہلی بیوی بہت غمگین رہنے لگی اور ایک دن خواہش کا اظہار کیا کہ میری آنکھوں سے ان کو دور رکھا جائے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ان کو لے کر کہیں دور چلے جائیں۔ آپ نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ ایک روز آپ علیہ السلام اپنی چھوٹی بیوی حضرت ہاجرہ اور ان کے بچے کو لے کر کسی انجان منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے ایک وادی میں پہنچے جہاں میدان اور پہاڑوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ہریالی کا کہیں دور دور تک نام و نشان تک نہیں تھا۔ ایسے مقام پر پانی بھی نہیں تھا۔ زندگی بہت مشکل تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مقام چن لیا اور وہیں رہنے لگے۔ آپ علیہ السلام اپنے ساتھ کچھ کھجوریں اور پانی لائے تھے، یہی ان کا کھانا تھا۔ آپ علیہ السلام نے کھجوریں اور پانی حضرت ہاجرہ کے حوالے کیا اور کہا کہ میں اس مقام سے روانہ ہو رہا ہوں، تمہارا اللہ نگہبان ہے۔ جب آپ جانے لگے تو حضرت ہاجرہ آپ کے پیچھے پیچھے دوڑی اور کہنے لگی کہ اس سنسان میں مجھے کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ میں کس کے آسرے پر یہاں زندہ رہوں؟ یہاں تو پانی کی ایک بوند بھی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ جب حضرت ہاجرہ نے بار بار اصرار کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہاں اللہ کے حکم پر تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ حضرت ہاجرہ نیک اور عبادت گزار تھی۔ جب اللہ کا حکم سنا تو فرمایا کہ اللہ میری حفاظت کرے گا اور زندہ رہنے کا سامان فراہم کرے گا، مجھے آپ یہیں چھوڑ دیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام روانہ ہوئے تو آپ دیکھتی رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جدائی کے موقع پر بھی صبر کیا، اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ آپ نے اپنے پیارے بیٹے اور بیوی کو چھوڑ دیا۔ یہ گھڑی بہت زیادہ آزمائش کی تھی۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، اے پروردگار، میں اپنی بیوی بچے کے ساتھ ایسی جگہ آباد ہو رہا ہوں جہاں تیرا مقدس گھر ہے، جہاں کی زمین بالکل ہی بنجر ہے، یہاں کچھ پیدا نہیں ہوتا۔ تو اپنے فضل و کرم سے اس زمین کو قابل بنا دے کہ یہاں پھل پیدا ہوں، تاکہ ہم تیرا رزق کھائیں، عبادت کریں، نماز قائم کریں اور تیرا شکر بجا لائیں۔ آپ نے دعا کی اور چلے گئے۔ حضرت ہاجرہ تنہا رہ گئی۔ آپ کے پاس صرف ایک بچہ تھا۔ کچھ دنوں تک حضرت ہاجرہ صرف کھجوروں اور پانی کے ساتھ گزارا کرتی رہی، بچے کو اپنا دودھ پلاتی۔ مناسب کھانا نہ ہونے کے سبب آپ کمزور ہوتی گئیں، بچہ بھی بھوکا رہنے لگا۔ حضرت ہاجرہ بچے کو بھوکا دیکھ کر بےتاب ہو گئی، خود اپنے لیے بھی کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ اسماعیل علیہ السلام بچے تھے، بھوک سے رو رہے تھے۔ بچے کی یہ حالت دیکھ کر ماں تڑپ اٹھی۔ دل میں خیال آیا کہ کہیں کوئی انسان نظر آ جائے تو حوصلہ ہو جائے۔ آپ دوڑتی ہوئی ایک بلند مقام پر چڑھ گئیں۔ یہ ایک پہاڑی تھی جس کا نام صفا تھا۔ دور دور تک نظریں دوڑائیں لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ وہاں سے اتر کر قریب ہی ایک اور پہاڑی تھی جس کا نام مروہ تھا۔ اس پہاڑی پر چڑھ گئیں لیکن وہاں سے بھی کوئی نظر نہ آیا۔ ہر طرف ویرانی کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ اسی بے چینی اور بے قراری کے ساتھ آپ نے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر 7 مرتبہ چکر لگائے، پھر بچے کے پاس پہنچی۔ آپ نے دیکھا کہ جس جگہ بچہ رو رو کر ایڑیاں مار رہا تھا، ادھر ہی اللہ کی رحمت سے ایک چشمہ پھوٹ کر بہہ رہا ہے۔ آپ پانی دیکھ کر حیران ہو گئیں اور اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر پانی پیا۔ پانی نہایت ٹھنڈا تھا، ذائقہ بھی خوشگوار تھا۔ آپ نے بہتے ہوئے پانی سے کہا، زمزم، یعنی ٹھہر جا۔ وہ پانی وہیں ٹھہر گیا جہاں آپ ٹھہری ہوئی تھیں۔ حضرت ہاجرہ کو پانی میسر آ گیا۔ ایک روز وہاں سے کچھ فاصلے پر ایک قافلہ گزر رہا تھا۔ انہوں نے دور سے کسی انسان کو دیکھا تو تجسس میں آ گئے اور قریب آئے تو حضرت ہاجرہ اور بچے کو وہاں پایا۔ ان لوگوں کو پانی کی بھی ضرورت تھی۔ حضرت ہاجرہ سے پانی طلب کیا تو آپ نے زمزم کے چشمے کی طرف اشارہ کیا۔ قافلے والوں نے پانی پیا اور مویشیوں کو بھی پلایا۔ اس کے بدلے میں حضرت ہاجرہ کو کھانے کے لیے کھجوریں پیش کیں اور اس سنسان بیابان میں رہنے کا سبب دریافت کیا۔
حضرت حاجرہ نے سب کچھ بتا دیا۔ کچھ روز قیام کرنے کے بعد قافلہ وہاں سے چلا گیا۔ اسی طرح قافلے آتے رہے، کچھ روز قیام کرنے کے بعد اپنی منزل کی طرف چلے جاتے۔ ان کے آنے جانے کے سبب حضرت حاجرہ کو کھانے کا سامان مل جاتا۔ ایک مرتبہ ایک قافلہ آیا، جب آب زمزم دیکھا تو وہیں ٹھہر گئے اور رہائش اختیار کر لی۔ ان کے پاس کثرت سے مویشی بھی تھے۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی بڑے ہوتے گئے۔ اس قافلے کے آنے کے بعد کچھ آبادی بھی بڑھ گئی اور ایک بستی بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ عرصے بعد وہاں پہنچے تو دیکھا کہ علاقے میں کچھ انسان نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل اور بیوی حضرت حاجرہ سے ملاقات کی۔ اس طرح سے آپ کے آنے جانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ آپ حضرت حاجرہ کے پاس بھی رہنے لگے اور حضرت سارہ کے پاس بھی جاتے رہے، اور اس طرح حضرت سارہ بھی حضرت حاجرہ کی خبر لیتی رہی، ان کا حال احوال پوچھتی رہی۔ آج بھی لاکھوں حاجی جب عمرہ ادا کرتے ہیں تو اس مقام پر 7 مرتبہ چکر لگاتے ہیں، جس مقام پر حضرت حاجرہ نے 7 مرتبہ چکر لگائے تھے۔ اس مقام کو صفا مروہ کہتے ہیں۔